السلام علیکم سامعین، میں ہوں رانا عبد فاروق اور آپ دیکھ رہے ہیں دا راجپوت ہسٹری۔ سامعین، آج کی ویڈیو سمندری ضلع فیصل آباد لائل پور سمندری کی ہسٹری۔ سامعین، سمندری کی ہسٹری اور سمندری میں راجپوتوں کے گاؤں۔ سامعین، سمندری ضلع فیصل آباد، تحصیل سمندری، صوبہ پنجاب کے ضلع فیصل آباد میں واقع ایک شہر اور صدر مقام ہے۔ سمندری 1904 سے قبل ضلع جنگ کی تحصیل تھی۔ سمندری کی آبادی 1904 تک صرف 765 گھروں پر مشتمل تھی۔ یہ 2017 کی مردم شماری کے مطابق آبادی کے لحاظ سے پاکستان کا 55واں سب سے بڑا شہر ہے۔ اس کی آبادی 2017 کی مردم شماری کے مطابق 6,50,000 تھی۔ سمندری ضلع فیصل آباد کا ایک شہر اور ٹاؤن ہے۔ 2005 میں ملک کے دوسرے بڑے شہروں کی طرح فیصل آباد میں بھی سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ نظام لاگو کیا گیا، جس کے مطابق اسے 6 مختلف ٹاؤنز میں تقسیم کیا گیا۔ ماضی کی تحصیل بھی اس نئے نظام کے تحت ٹاؤن کا درجہ پا گئی۔ سمندری پہلے فیصل آباد کی تحصیل تھی۔ سمندری ٹاؤن میں ان 8 ٹاؤن میں سے ایک ہے۔ سمندری میں کل 134 چک ہے۔ سب سے بڑا چک 203 گاہبے فیروزپور ہے۔ اگر اس کا تاریخی پس منظر دیکھا جائے، یہ شہر شیر شاہ سوری کے عہد میں ایک تجارتی گزرگاہ ہوا کرتا تھا۔ سمندری کو ابتدا میں 1887 میں چک نمبر 533 گاہبے کے طور پر باقاعدہ قائم کیا گیا تھا، لیکن بعد کے عرصہ میں 3 مندر کی وجہ سے اس کو سمندری کے نام میں تبدیل کر دیا گیا۔ سمندری فارسی زبان میں لفظ سہ، جس کا مطلب 3 ہے، اور سنسکرت کے لفظ مندر، جو کہ ٹیمپل کے لیے استعمال ہوتا ہے، سے مل کر بنا ہے، لہذا اس کو 3 مندروں والی سامندری سے پہچان ملی۔ ابھی تک مندر کے آثار باقی ہیں، مگر یہ بات نہ تو قیاس ہے اور نہ ہی اس کے کوئی شواہد موجود ہیں۔ اس وقت سمندری میں صرف ایک ہی مندر کے آثار گورنمنٹ اسلام پرائمری اسکول نمبر 4 میں چکی بازار میں نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ نہ تو کسی مندر کے آثار ہیں اور نہ ہی کوئی گواہی۔ دوسری روایت کے مطابق یہاں ایک نشیبی علاقہ تھا، جس میں بارشوں کا پانی جمع ہو کر سمندر کی سی شکل اختیار کر لیتا تھا، جسے مقامی باشندوں نے سمندر کی ایک چھوٹی شکل سمندری کہنا شروع کر دیا۔ اسی وجہ سے اس جگہ کا نام سمندری پڑ گیا، اور یہ بات زیادہ مشہور اور ٹھوس ہے۔ دوسری بات، سمندری اس وقت سے سمندری ہے جب یہاں نہ تو کوئی مندر تھا اور نہ ہی عمارت۔ رچنا دوآبہ، دریائے چناب اور دریائے راوی کا درمیانی علاقہ میں سندل بار کے وسیع وعرض جنگل میں دور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں ہوتا تھا۔ جغرافیائی لحاظ سے اس مقام پر بارش بہت کم ہوتی،
جہاں کہیں نشیبی علاقے میں بارش کا کوئی پانی جمع ہو جاتا وہاں زندگی کے آثار بھی نمودار ہو جاتے۔ سندل بار کے جنگل میں جنگ دپالپور کو ملانے والی گزرگاہ پر جنگ سے تقریباً 66 کلومیٹر کے فاصلے پر تقریباً 4 ایکڑ پر محیط مستطیل شکل کا ایک نشیبی علاقہ تھا جہاں بارشوں کا پانی جمع ہو کر سمندر کی سی شکل اختیار کر لیتا تھا۔ جنگ سے دپالپور اور جنوب سے شمال کی جانب سفر کرنے والے قافلوں کا یہاں سے گزر ہوتا تھا۔ پانی کا یہ قدرتی ذخیرہ ان کے پڑاؤ کا سبب بنتا تھا اور وہ ان کے جانور اس قدرتی سہولت سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ فرید خان المعروف شیر شاہ سوری نے یہاں ایک سرائے اور کنواں تعمیر کروایا جس کی وجہ سے یہاں چند افراد کے ذریعے آبادی کا آغاز ہوا۔ اس علاقے کا پہلا مسلمان حکمران سلطان محمود غزنوی تھا۔ مغلیہ خاندان نے 300 سال حکومت کی تو یہ علاقہ بھی ان کی سلطنت کا حصہ رہا جس میں چند سال شیر شاہ سوری کی حکومت کے بھی ہیں۔ جب مغلوں کی حکومت کمزور ہوئی تو سکھ حکمران رنجیت سنگھ نے سارے علاقے پر قبضہ جما لیا۔ سمندری پرتھوی راج کپور کی جائے پیدائش ہے جو بالی ووڈ فنکار رشی پور کے پردادا تھے۔ وہ پرتھوی راج کپور کے دادا کشو مل کمار کپور سمندری کے تحصیلدار تھے۔ اگست 1947 میں قیام پاکستان کے بعد اقلیتی ہندو اور سکھوں نے ہندوستان ہجرت کی جبکہ ہندوستان کے مشرقی پنجاب سے آنے والے مسلمان مہاجرین مغربی پنجاب اور پورے پاکستان میں آباد ہوئے۔ تاریخ کے نشیب و فراز دیکھتے ہوئے چھوٹا سا شہر اب پررونق شہر بن چکا ہے جہاں زندگی رواں دواں ہے، زرخیز علاقہ ہے۔ تمام شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے اس شہر کے لوگ سادہ اور محنت کش ہیں۔ زیادہ تر آبادی دیہی ہے اور پیشہ زراعت ہے۔ یہاں مختلف فصلیں، سبزیاں، پھل ہوتی ہیں۔ یہاں مختلف قومیں آباد ہیں۔ سب سے زیادہ راجپوت، جاٹ، گجر، رائی اور باقی قومیں یہاں آباد ہیں۔ راجپوت قوم کی بات کریں گے تو راجپوت قوم کافی تعداد میں سمندری میں آباد ہے۔ اگر ہم بات کریں سمندری گوجرا روڈ کی، سمندری سے گوجرا روڈ کی ہم بات کریں تو 45 چک چھوٹے چھوٹے کافی گاؤں ہیں، اس میں راجپوت بستے ہیں۔ مین گاؤں راجپوتوں کا نارا ڈاڈا میں نارو راجپوت، نارو گوت کے راجپوت رہتے ہیں، سارا گاؤں نارو راجپوتوں کا ہے۔ اس کے آگے 45 اڈا، پھر 47 چک، 47 میں مڈاڈ اور امبالہ کے لوگ بیٹھے ہیں، کافی چوہان راجپوت بیٹھے ہیں۔ پھر بات کریں سمندری سے چیچا وطنی کمالیہ ملتان روڈ، اس میں راجپوتوں کے تقریباً 7 گاؤں کٹھے ہی بیٹھے ہوئے ہیں، اور بھی کافی گاؤں ہیں جس میں تھوڑے تھوڑے راجپوت بیٹھے ہیں۔ یہ جو راجپوت ہیں یہ 7 جو گاؤں ہیں 85 84 87 88 ایسے 7 گاؤں کٹھے راجپوتوں کے ہیں۔ پھر دوسرا روڈ آ جائے سمندری سے کجوانی روڈ پہ چھوٹی 45 بڑی 45 46 47 ایسے چک ہیں۔ پھر رحمِ شاہ سب راجپوتوں کا گاؤں ہے، یہ راجپوتوں کے گاؤں ہیں۔ پھر آ جائے سمندری سے بائی پاس پہ ہے 64 66 68، یہ اس میں کافی تعداد میں راجپوت بیٹھے ہیں۔ پھر سمندری سے تاندلیاں والا روڈ ہے، سمندری سے تاندلیاں والا اکاڑا روڈ،
तो उसमें 2 चक हैं राजपूतों के, नाम उनका एक ही है। 441 सादा वाला, उसमें भी राजपूत बैठे हैं, और 441 बुच्चों की, उसमें भी राजपूत बैठे हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर कोई गलती कोताही वीडियो में या इन गाँव बताने में मुझे कोई गलती कोताही होगी हो तो बराए करम नज़रअंदाज कीजिएगा। और जो सही और जिस गांव में जो मैं नहीं कह सका, और किसी गांव में अगर ज़्यादा राजपूत बैठे हैं तो वो कमेंट्स के ज़रिए बता दें, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में उस वीडियो में उसको हम ऐड कर लेंगे। बहुत शुक्रिया। और भाइयों से रिक्वेस्ट है कि बड़ी मेहनत से हम वीडियो बनाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, और और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात मिल सके। शुक्रिया।